السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ میں علاج بالغذا کی پلے لسٹ میں آپ کو غذاؤں کے 6 مزاج بتلا چکا ہوں، تو سامعین محترم، قدرت نے بہت ساری چیزوں کو اس دنیا میں انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر وہ غذا جو آپ کھاتے ہیں اس کا کوئی ایک مزاج ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں اشارتاً آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں، کسی بھی چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں اپنی غذا کے طور پر، تو آپ یاد رکھیں اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ اور وہ درجات کیا ہیں؟ میں پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر کھائی ہوئی چیز کا کوئی مزاج ہوتا ہے۔ اب مزاج کیا ہے، یہ غذا کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ غذا ایک نمبر پہ غذائے مطلق کہلاتی ہے۔ غذائے مطلق وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کھائیں، اس غذا کے کھانے کے بعد آپ کی باڈی اسے ابزرو کر لے، آپ کی باڈی اسے ابزرو کر لے اور اس سے آپ کا بلڈ بن جائے۔ کیوں کہ ہر کھائی ہوئی غذا کا یا ہر کھائی جانے والی غذا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، ہم تندرست رہیں اور ہماری باڈی کے اندر جو نظام ہے یہ قائم اور دائم رہے۔ لیکن عام انسان یہ نہیں جانتا کہ میرا مزاج کیا ہے، مجھے کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ سب سے بڑی بات آپ یاد رکھیں محترم بہن اور بھائیوں، جب آپ غذا کھا لیتے ہیں تو اس کے اندر جتنی چیزیں غذائی اثرات کی ہوتی ہیں، یہ آپ کی باڈی میں جا کر تحلیل ہو کر سارے پروسیس سے گزر کر جزو بدن بن جاتی ہے۔ اس کے جتنے فضلے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے راستوں سے، جو قدرتی فطری راستے بنے ہوئے ہیں، پخانے کا راستہ ہے، پیشاب کا راستہ ہے، پسینے کا راستہ ہے، منی کا راستہ ہے، عروق یعنی بالوں سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا راستہ، پھیپھڑوں کا راستہ، گردوں کا راستہ، آپ کی آنکھوں کا راستہ، یہ سب راستوں سے آپ کی غذا کا جو فضلہ ہوتا ہے، جو ویسٹ ہوتی ہے، وہ صحت مند آدمی اپنے وقت پر اس کی باڈی اسے دفع کر دیتی ہے، اور یہ قوت دافعہ کا کام ہوتا ہے۔ اور جو اصلی اور حقیقی آپ کی غذا کے اندر جز ہوتے ہیں، جو آپ کے خون کو دوبارہ پیدا کر کے، کیوں کہ محترم بہن اور بھائیوں، ہماری میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ 120 دن کے اندر صحت مند آدمی کے سابقہ ریڈ سیل ٹوٹ جاتے ہیں اور کھائی ہوئی غذا سے نئے ریڈ سیل بنتے رہتے ہیں اور نظام زندگی چلتا رہتا ہے۔ کہ غذا آپ نے جو کھائی ہے، اگر اس کے اندر کوئی دوائی اثرات نہیں ہیں تو اسے ہم غذائے مطلق کہیں گے۔ اب وہ چیزیں جو آپ کھاتے ہیں اور آپ کی باڈی اس کو جذب کر لیتی ہے، وہ آپ کی باڈی میں، بلڈ میں، خون میں جذب ہو جاتی ہیں، اس کا فضلہ آپ کی باڈی خارج کر دیتی ہے، اور اس سے آپ کا بدل ما تحلیل بنتا ہے۔ بدل ما تحلیل کیا ہے کہ آپ نے جتنا زندگی میں کام کیا ہے، آپ صبح ناشتہ کر کے نکلے ہیں تو آپ دوپہر تک جتنے کام میں مصروف رہے ہیں، پھر آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا، اب دوپہر سے شام تک آپ اپنے کام میں مصروف رہے ہیں تو پھر آپ نے شام کو کھانا کھا لیا، تو کیا ہوا کہ آپ کی باڈی نے جتنا کام کیا ہے، آپ کی باڈی میں جتنا ورک ہوا ہے، اس سے آپ کا خون صرف ہوا ہے، اور خون کے اندر جتنے انزائمز تھے، جتنے منرل تھے، جتنی کیلوریز تھی، جتنی طاقتیں تھیں، وہ صرف ہوئیں۔
اس کے بدلے میں آپ نے غذا کھائی اور آپ کے جسم میں دوبارہ خون بن گیا، اور وہ خون پھر آپ کا دوبارہ اسی جوانی اور روانی کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ یہ ہے غذائے مطلق۔ تو عزیزان محترم، آپ یاد رکھیں، کسی بھی دوائی سے دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی وید، کوئی بھی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ غذا کے بغیر خون پیدا ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، گنوار ہے۔ غذا مطلق جو ہوتی ہے وہی آپ کی باڈی کی ریپیئرمنٹ کرتی ہے، آپ کی باڈی کے ٹوٹے ہوئے سیل، آپ کی باڈی کو پہنچے ہوئے نقصانات، آپ کی چربیاں، آپ کے نمکیات، آپ کے لاہمیات، آپ کے سالٹس جو ہیں وہ باڈی میں پورے کرتی ہیں صرف غذا۔ غذا ہی وہ ساری چیزیں جو ایلوپیتھک سائنس نے آپ کو مختلف ناموں سے بڑے اچھے لیبل اور پیپر لگا کر آپ کو یہ وٹامن تھما رکھے ہیں، یہ ذاتی طور پر وہ اثر نہیں کرتے جو آپ کی سادہ غذا کر لیتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی وٹامن شٹامن کی گولیاں، طاقت کی گولیاں، آئرن کی گولیاں، فلاں گولیاں، یہ تمام کی تمام آپ کی باڈی ابزرو نہیں کرتی۔ صرف آپ کی باڈی میں اگر کوئی چیز خون بنا سکتی ہے یا آپ کی باڈی کا بدلے ماہ تحلیل بنا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی غذا ہے، جسے غذائے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ صرف غذا ہے۔ یہ اس ویڈیو میں نے آپ کو غذائے مطلق کا ذکر کر دیا۔ اس سے آپ کو کھانے میں کوئی زیادہ بھی آپ کھا لیں گے تو وہ آپ کی حماقت ہوگی، حالانکہ غذا کچھ پیٹ خالی رکھ دینا چاہیے غذا کھا کر۔ کچھ لوگ بیچارے کھانے کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ ٹھونس لیتے ہیں، بعد میں تنگ ہوتے ہیں، لیکن غذا سے جب آپ کی اخلاط بنتی ہیں اور اخلاط میں جب تعفن آتا ہے تب بیماریاں شروع ہوتی ہیں، ورنہ زیادہ کھانے سے تھوڑا بہت خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، معدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کے دل کو زیادہ دھڑکنا پڑتا ہے، آپ کے سارے اندر کے پروسیس کو حد سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کم غذا کھائیں گے تو خون بھی جلدی بن جائے گا، اعضاؤں کو کام بھی کم کرنا پڑے گا، آپ کی عمر دراز ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے 1 نمبر پہ آپ کو بتلایا غذائے مطلق کیا ہے اور خون کس چیز سے بنتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں آپ احباب کے سامنے غذائے دوائی رکھتا ہوں۔ اسی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے آنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔